الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 196 سے 199 تک اس کا بھی ہم ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو دھوکہ میں نہ ڈالے کافروں کا چلنا پھرنا شہروں میں، کافروں کی چہل پہل سے آپ کو دھوکہ نہ لگے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان لوگوں کے لیے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیک بختوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بعض اہل کتاب وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر۔ وما انزل الیکم، اور اس چیز پر جو تمہاری طرف اتاری گئی۔ وما انزل الیہم، اور جو اتارا گیا ان کی طرف۔ خاشعین للہ، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر تھوڑا سا مول۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ آپ کو کافروں کا چلنا پھرنا، کافروں کی چہل پہل، کافروں کی دنیا کے اندر فراوانی، ان کا مال و دولت، ان کے بڑے بڑے بزنس، ان کے بڑے بڑے کاروبار، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں، ان کے بڑے بڑے بنگلے، اور ان کی شاندار قسم کی رہائش و آسائش، شاندار قسم کے کھانے پینے، کافروں کی عیش و عشرت کی زندگی، کافروں کی ظاہری خوبصورت بناوٹ، سونے چاندی کے محلات، سونے چاندی کی گاڑیاں، اپنے ذاتی جہازوں کے اندر سفر کرنا، سونے کے جہاز بھی بعض نے بنائے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کافروں کی چیزوں سے آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ دنیا کے اندر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بزنس یہی کافر لوگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے کاروبار انہی لوگوں کے ہیں۔ آج اگر آپ نظر دوڑائیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ کو روس اور امریکہ سر فہرست نظر آئے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہ ہر طرف ماہر نظر آتے ہیں۔ اور اگر اور تھوڑا سا دیکھیں تو صنعت و حرفت میں آپ کو جاپان سب سے آگے نظر آئے گا۔ اسی طرح جرمنی، برطانیہ، وہاں کے لوگ انجینئرنگ میں ماہر نظر آئیں گے۔ اسی طرح آج دنیا پہ آپ دیکھو تو چائنا دنیا کے 90% دنیا پر مارکیٹ کے اندر راج کر رہا ہے۔ جاپان مارکیٹ کے اندر راج کر رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو چہل پہل ہے کفار کی، رب العالمین اہل ایمان کو فرما رہے ہیں لا یغرنک، آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ آپ دھوکہ نہ کھائیں، یہ چہل پہل اس سے آپ جو ہے نا متاثر نہ ہوں۔ یہ سب کچھ ان کو میں نے دیا، متاع قلیل، تھوڑے عرصے کے لیے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے، تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھائیں گے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔
اصل نجات کی سبب ایمان ہے۔ ایمان معمولی سا ایمان، ذرہ برابر ایمان ایک نہ ایک دن ضرور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک بنا دے گا۔ لیکن اگر ذرہ برابر ایمان نہیں، کافروں نے بڑے بڑے کام کر دیے، بڑے بڑے رفاہی ادارے کھول دیے، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل بنوا دیے، بڑے بڑے خوبصورت روڈ بنوا دیے، بڑی خوبصورت قسم کی گاڑیاں تیار کر دی، اپنی پروڈکٹس پوری دنیا کے اندر وہ آج سیل کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدے پہنچا رہے ہیں، اور بڑے بڑے رفاہی کام بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو نل کے لگوا کر دے رہے ہیں، لوگوں کو موٹریں لگوا کر دے رہے ہیں۔ اسی طرح یعنی پرسنل طور پر، یعنی خاندانی طور پر ایک ایک فرد پر بھی وہ اس طرح کے اچھے کام کر رہے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ کام صرف، فرمایا کہ دنیا کے اندر ان کی چہل پہل، دنیا میں ان کو فائدہ ہوگا، آخرت میں ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگی۔ اس لیے ارشاد فرمایا متاع قلیل، بہت تھوڑا سامان ہے، بہت تھوڑی دیر برتنا ہے، دنیا تھوڑی دیر ہے، آخرت کی بنسبت دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ایک قطرے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ آخرت میں جو نعمتیں ہیں وہ تو اللہ نے بے بہا تیار کے رکھی ہے۔ تو فرمایا لا یغرنک، قرآن حکیم کے الفاظ پر غور کریں، بظاہر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت کے لیے ہادی اور مہدی بن کر رہے ہیں، وہ دھوکہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ ان سے تو ممکن نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں سے متاثر نہیں ہوں گے، کافروں سے اثر قبول نہیں کریں گے، لیکن امت کے لیے خدشہ ہے کہ وہ کافروں سے متاثر ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا لا یغرنک، دھوکہ نہ کھانا کافروں سے، امت کو فرمایا جا رہا ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی اطاعت نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی اطاعت کرنی ہے، امت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کیجیے۔ تو نبی تو کرتا ہی ہر کام اپنے رب کے لیے، تو امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ تو یہاں بھی لا یغرنک، امت کو کہا جا رہا ہے نبی کے واسطے سے کہ کبھی دھوکے میں نہ آنا کافروں کی چیزیں دیکھ کر۔ فرمایا متاع قلیل، تھوڑا سامان ہے، تھوڑی دیر برتنا ہے، ثم مأواہم جہنم، ایمان اچھا نہ ہونے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، عقائد درست نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نجات کا مدار صحیح عقائد پر ہے، اعمال اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہیں۔ جس کا چاہے گا عمل قبول کر لے گا، جس کے چاہے گا عمل کو اخلاص سے بھر دے گا، اور جس کے چاہے گا عمل کو رد کر دے گا۔ وہ تو انسان کی نیت اور اللہ رب العالمین کی مشیت پر موقوف ہے، لیکن بنیادی طور پر جو انسان کی نجات کا مدار ہے وہ عقائد صحیح۔ بئس المہاد، اور کفار کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بالمقابل وہ لوگ لیکن الذین اتقوا ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کیا، عقائد صحیح ہے لیکن اپنے رب کے پاس گئے۔ فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ رب العالمین نے آخرت میں ایمان والوں کے لیے رہائش کی ہر سہولت فراہم کر دی۔ وازواج مطہرہ، بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، فرمایا پاکیزہ بیویاں، ہر اعتبار سے پاکیزہ، ہر اعتبار سے پاکیزہ ہوں گی۔ فرمایا لیکن الذین، اور پھر رہائش ومساکن طیبۃ، پاکیزہ مکان تمہیں مل جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جنت کے ماحول کے اندر آپ کو ہر قسم کی فراوانی ہوگی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا متقیوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسا صاف ستھرا پانی جو بدبودار نہیں ہوگا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسی نہریں ہوں گی دودھ کی جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ وانہار من عسل مصفی، شہد کی نہریں، صاف ستھرا شہد کی نہریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جنت کے اندر انسان کی ہر وہ ضرورت ہوگی جو اس کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، اللہ ہر وہ ضرورت پوری کرے گا، لیکن اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے استقبالیہ ہوگا۔ یہ جنت اور جنت کی جتنی نعمتیں ہیں یہ استقبالی ہے، یہ مہمانی ہے۔ مہمان جب جاتا ہے نا تو شروع میں اس کو معمولی چیز پیش کی جاتی ہے، مشروب پیش کر دیا یا اس کے سامنے بسکٹ چائے پیش کر دی، تو یہ پوری جنت اللہ کی طرف سے استقبالیہ ہے۔ اور اللہ کے ہاں فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے ہاں نعمتیں ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیک لوگوں کے لیے۔ اللہ کے ہاں کیا؟ رب العالمین کی دائمی رضا، اللہ رب العالمین کی ہمیشہ کے لیے رضا اور دیدار الہی،
جس سے انسان جنت کی ہر نعمت کو بھول جائے گا، اتنا حسین و جمیل ہو جائے گا کہ اپنے سابقہ شکل بھی انسان کو عجیب محسوس ہوگی کہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا حسن دے دیا، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا ملے گی۔ جو اللہ کے ہاں نعمتیں ہیں، ولا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر کھٹکی نہیں، اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، قرآن حکیم کا یہ انداز بہت اچھا ہے، جہاں اہل کتاب کے پیچھے قباحت بیان کی، جو ان میں سے برے لوگ تھے ان کی برائی کو اجاگر کیا، تو یہاں قرآن حکیم فرما رہا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو معتدل مزاج ہیں، جنہوں نے شریعت حقہ کو قبول فرمایا۔ ان میں سے جو ہے نا معروف شخصیات حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہودی کے 10 علماء میں سے، یہود کے 10 علماء میں سے ایک بہت بڑے مستند عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ یہ نصرانی تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ یہ روم سے آئے تھے، یہ بھی نصرانی تھے۔ اسی طرح حضرت نجران کے 40 آدمی نصارہ میں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حبشہ کے اندر 32 آدمی مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت جعفر طیار اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر شاہ نجاشی نے بھی بیعت کر لی، شاہ نجاشی بھی مسلمان ہو گیا۔ تو فرمایا بعض اہل کتاب، بلکہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لاتے ہیں، جو ایمان قبول کر چکے ہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کر چکے ہیں، اور بعد میں بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ کافی لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، یہود و نصارہ میں سے کافی لوگ ایمان کی طرف راغب ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ 3 عمل ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے دوہرے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ 3 عمل، ایک آدمی کا وہ عمل جو غلام ہے، غلام کا عمل، غلام ہے اور غلام اپنے دنیاوی مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے رب کا حق بھی ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک وہ جس کا عارضی غلام ہے اس کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور اپنے مالک حقیقی کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اللہ اس کو اس عمل پر دوہرا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک لونڈی، اس کا مالک اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، لونڈی کی تربیت کر کے اس کو آزاد کر دیتا ہے، پھر اس سے نکاح کر لیتا ہے، جبکہ اس کے لیے بغیر نکاح کے بھی حلال تھی، لیکن اس نے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو اب اس نے ایک آزادی دی ہے، اب اس کے اس عمل پر بھی اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اہل کتاب جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، دین عیسوی چھوڑ دیا، دین موسوی چھوڑ دیا، چھوڑ کر شریعت مطہرہ کی طرف راغب ہو گئے، فرمایا ان کے لیے یؤتین اجرہم مرتین کے الفاظ ہیں، رب کائنات ان کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں وما انزل الیکم، جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا کہ خاشعین للہ، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ جو غیر مسلم نئے مسلمان ہوتے ہیں نا، ان میں مسلمانوں کی بنسبت عاجزی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن مساجد تو بھری ہوں گی لیکن ان میں خشوع نہیں ہوگا۔ تو خشوع اللہ کو بڑا محبوب ہے، عاجزی اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ فرمایا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مول نہیں لیتے، وہ اپنا ضمیر نہیں بیچتے، وہ ایسا نہیں کرتے کہ اللہ کے احکام کو بدل ڈالیں، اللہ کے احکام کو تبدیل کر دیں، ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی ہے وہ لوگ، اولئک لہم اجرہم، یہی ہے وہ لوگ ان کے لیے رب العالمین نے مزدوری تیار کر رکھی ہے، ان کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو فرمایا جو اہل کتاب میں سے ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کا ایک بہترین انداز ہے، وہ اپنوں کے بھی تعریف کرتا ہے اور غیروں کی جو اچھائی ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ غیر نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سابق انہی طرح تھے، جیسے وہ اہل کتاب تھے انہی کی طرح تھے، لیکن بعد میں بدل گئے، ایمان قبول کر لیا، اب رب العالمین کے ہاں ان کے لیے اجر ثابت ہو گیا، اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اللہ ان کے لیے حساب کے لیے مقام بنائیں گے، حساب لیں گے، حساب اللہ رب العالمین ان سے جلد لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر کامل یقین نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔